اگر آپ ایک طبیب ہیں اور قانون مفرد اعضاء کے تحت پریکٹس کرتے ہیں، کیمیائی اور مشینی تحریکوں کے بارے میں ان کی سمجھ کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، یا پھر مفرد اور مرکب تحریکوں کی پہچان نہیں کر پاتے، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی خاص ہونے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم لیاقت علی کھچی ہے اور میں گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور سے کوالیفائڈ طبیب ہوں اور عرصہ 26 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 14ویں صدی کے لے کر 21ویں صدی تک طبی جمود کو توڑنے والی اس عظیم طبی شخصیت، محقق، مجدد طب، حکیم حضرت دوست محمد صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق اور ریسرچ قانون مفرد اعضاء کی مرکب اور مفرد تحریکوں کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اعضائے رئیسہ، حیاتی اعضائے رئیسہ کل 3 ہیں: دل، دماغ اور جگر، اور چوتھا جو عضو ہے وہ بنیادی عضو ہے، اس کو ہڈیاں کہتے ہیں۔ تو امور طبیہ کے مطابق جو اعضاء کی تعریف کی گئی ہے، یہ قانون مفرد اعضاء اس کے مطابق بالکل پورا اترتا ہے، کیونکہ اس میں جو 4 اخلاط ہیں اس کے اوپر بھی قانون مفرد اعضاء پورا اترتا ہے۔ اس کے بعد جو ارواح 3 ہیں امور طبیہ میں بیان کی گئی ہیں، طب یونانی، طب قدیم، آیورویدک کے مطابق قانون مفرد اعضاء بھی اس پر پورا اترتا ہے۔ اسی طرح 3 قوتوں کا جو فلسفہ ہے امور طبیہ میں، اور 3 افعال کا جو فلسفہ ہے، اس پر قانون مفرد اعضاء بالکل پورا اترتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے سب سے پہلے جو استاد صاحب نے کہا کہ اعضائے رئیسہ 3 ہیں: دل، دماغ اور جگر۔ اس کے بعد استاد صاحب نے 6 تحریکوں کا فلسفہ پیش کیا، اور اس میں استاد صاحب نے کہا جی کہ ہر عضو رئیس کی 2 تحریکیں ہیں یا پھر 2 حالتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کتب میں استاد صاحب کی یہ تحقیقات ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ سارے حوالہ جات ہیں۔ اگر میں ہر حوالہ دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے اگر کوئی ساتھی حوالہ طلب کرے گا تو کتاب کا نام، صفحہ نمبر، ٹھیک ہے، وہ اس کو میں بھیجنے کا پابند ہوں گا۔ اچھا، 3 اعضائے رئیسہ، دل، دماغ، جگر، اور 6 تحریکیں، اس کے متعلق ہم بات کریں گے، کیونکہ جب ان کو سمجھا نہیں جائے گا تو درست تشخیص نہیں ہو سکے گی، اور درست تشخیص نہیں ہوگی تو پھر درست علاج ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اطباء کرام نے مجھے کچھ احباب کی ویڈیوز بھیجیں جس میں وہ پڑھا رہے ہیں کہ 6 تحریکیں بھی 6 مفرد اعضاء ہیں، یعنی انہوں نے ہر ایک مفرد تحریک کا ایک مفرد عضو کہہ دیا، جس سے قانون مفرد اعضاء کا جو ساری حیت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں پھر انہوں نے کہا جی فرض کریں کہ اعصابی غدی تحریک ہے، تو اعصابی عضلاتی میں تسکین ہے اور عضلاتی اعصابی میں تحلیل ہے۔ کیونکہ استاد دوست محمد صابر ملتانی صاحب نے اعصابی غدی کا علاج اعصابی عضلاتی بتایا ہے، اس لیے انہوں نے اعصابی غدی تحریک اور اعصابی عضلاتی میں تسکین بتا دی، اب اور عضلاتی اعصابی میں تحلیل بتا دی۔ تو سب سے پہلے اس فلسفے کو سمجھ لیں تاکہ آپ غلطی سے نکل جائیں اور درست راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ یہ فلسفہ تو غلط ہے کہ اعصابی غدی میں تحریک ہے تو اعصابی عضلاتی میں تسکین ہوگی اور عضلاتی اعصابی میں تحلیل ہوگی، تو اس میں آپ نے عضلاتی اور غدی اعصابی کو تو بالکل نکال دیا، ان کا ذکر ہی نہیں آتا، جبکہ استاد صاحب کا جو نظریہ ہے، جو قانون ہے، اس میں تو تینوں اعضائے رئیسہ کا ایک مربوط لنک ہے: اعصاب کا، عضلات کا، غدد کا، دل کا، دماغ کا اور جگر کا۔ لیکن آپ کے فلسفے میں تو جگر شامل ہی نہیں ہے، اور 2 صورتیں یعنی تحریک اور تسکین وہ آپ نے ایک ہی عضو میں اکٹھی کر دی، تو یہ قانون مفرد اعضاء نہیں ہے۔ آج میں اسی نقطے پر آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ایک ہے عضو یعنی جو حیاتی اعضاء ہیں: دل، دماغ، جگر،
ان کو मशीन समझ लें, इनमें एक मशीन की तरह पूरी वर्किंग रिलेशनशिप है। और दूसरी चीज़ है खून, उसमें 3 मादे हैं, उसको हम कीमियाई मादों का मुरक्कब कह सकते हैं। तो हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, मैं स्लाइड से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, वो भी साथ साथ देखिएगा। तो हमारे पास 3 मशीनें आ गई, दिल, दिमाग और जिगर, और 3 कीमियाई मादे आ गए खून के, बलगम, सौदा और सफरा। अब आज़ा और खून, इनका आपस में उस्ताद साहब लिखते हैं चोली दामन का साथ है। उस्ताद साहब की किताब है फरंगी तिब, गैर इल्मी और गलत है, और उसका सफ़र नंबर है 4445। उस पर उस्ताद साहब लिखते हैं कि आज़ा में अज़ा के फ़ेल तहरीक तहलील तस्कीन से खून में तग़य्युर पैदा होता है, और खून के तग़य्युर से जो हयाती अज़ा हैं इनमें तग़य्युर पैदा होता है। ये दोनों एक दूसरे में तहरीक पैदा करने का सबब बनते हैं। अच्छा, खून के मुतालिक उस्ताद साहब ने फरमाया कि खून जिस तरफ जाता है तहरीक पैदा करता है। खून का मिजाज गर्म तर है, तो खून जिस तरफ जाएगा अपनी गर्मी तरी से वहाँ तहरीक पैदा करेगा। हर खिल्त में हरारत मौजूद है, बलगम में भी हरारत मौजूद है, सौदा में भी हरारत मौजूद है, और सफरा में भी हरारत मौजूद है, और खून इन तीनों का मजमुआ है। और खून जिस तरफ जाता है वहाँ पर तहरीक पैदा करता है अपनी हरारत की वजह से। और जब तहरीक गैर तबई होती है तो हरारत की जगह सर्दी बढ़ जाती है, और जहाँ सर्दी बढ़ जाती है वहाँ तहरीक गैर तबई हो जाती है, तो वहाँ पर सुकेड़ पैदा हो जाता है। सुकेड़ से फिर खुश्की और फिर आगे जो अलामात हैं वो जन्म लेती हैं। ठीक है, ये फ़लसफ़ा आपको समझ में आ गया, तो अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। अच्छा, हर उज़्व की जो ग़िज़ा है वो खून में है, इसलिए खून को कीमियाई मादा कहते हैं। और हर उज़्व एक मशीन है, तो मशीन और कीमियाई मादा मिलकर इंसानी जिस्म को चला रहे हैं। ठीक है, तो उस्ताद साहब लिखते हैं अपनी तहकीकात में, कहेंगे तो मैं रेफरेंस दूंगा, हवाला दूंगा कि खून जिस तरफ जा रहा है वहाँ पर तहरीक पैदा करता है, और जहाँ से जा चुका है वहाँ पर तस्कीन है, और जहाँ से गुज़र रहा है वहाँ पर तहलील पैदा करता है। ठीक है। अच्छा, कानून मुफरद अज़ा की 3 इस्तिलाहात हैं, तहरीक, तहलील और तस्कीन। अब हालत सेहत में हर उज़्व तहरीक की हालत में खून से अपनी खुराक हासिल करता है, तहलील के अमल से वो अपने फासिद मादों को खारिज करता है, और तस्कीन के अमल से आराम और सुकून हासिल करके अपनी क़ुव्वतों को फिर से बहाल करता है। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं और देख लेते हैं, सबसे पहले 3 मुफरद तहरीकों को समझें कि अगर आसाब में तहरीक है तो उज़लात में तस्कीन और गुदुद में तहलील होगी। ये आपने समझ लिया, तो ये 3 तहरीकें आपको समझ में आ गई कि जब एक मुफरद उज़्व में तहरीक होगी तो अगले में तस्कीन और उसे अगले में तहलील होगी। यहाँ तक हर शख्स समझता है। उस्ताद साहब ने अपनी इन 2 जिल्दों में हर जगह बारहा फरमाया कि अज़ाए रईसा 3 हैं, ठीक है, और उनकी हालतें 6 हैं, जिनको उस्ताद साहब ने 6 तहरीकें कहा। ये नहीं कि 6 तहरीकें हैं तो मुफरद अज़ा भी 6 हो गए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब हम आ जाते हैं मुरक्कब की तरफ, क्योंकि मुरक्कब में जो अहबाब हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। अच्छा, हमने उज़्व की मशीनी सूरत और खून की कीमियाई सूरत को बयान कर दिया। अब मज़ीद आगे चलते हैं। उस्ताद साहब ने कहा कि हर तहरीक 2 अल्फाज का मजमुआ है। पहला लफ्ज़ उज़्व की मशीनी सूरत है और दूसरा लफ्ज़ खून की कीमियाई हैयत है। अब कीमियाई हैयत ही सेहत की तरफ जाती है, इसलिए हर तहरीक के बाद जो कीमियाई असरात पैदा होते हैं उन्हीं को बढ़ाना चाहिए, उसी में शिफा है। इन अल्फाज पर आपने गौर करना है। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आसाबी गुदी तहरीक है, तो इसमें पहला लफ्ज़ दिमाग यानी उज़्व मशीन को ज़हर कर रहा है, दिमाग बतौर मशीन, और दूसरा लफ्ज़ गुदी खून में कीमियाई हैयत बता रहा है कि आसाबी गुदी तहरीक में खून में हरारत कम हो रही है। अब हमने तहरीक को अगर आगे बढ़ाना है तो इसी हरारत को मज़ीद कम करेंगे।
اب یہ حرارت مزید کم کیسے ہوگی؟ اعصابی عضلاتی میں۔ تو جب ہم اعصابی عضلاتی تحریک پیدا کریں گے تو جو دماغ ہے، مشین ہے، اس کا تعلق خون کی کیمیائی حیت یعنی صفرا سے کم ہو کر خون کی دوسری کیمیائی حیت سودا سے جڑ جائے گا اور جسم میں سودا بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور جب سودا بڑھے گا تو حرارت کم ہو جائے گی، تو اسی طرح تحریکیں چلتی رہتی ہیں۔ اب جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس طرف یا اس طرف آپ کو سلائیڈ بھی میں دکھاؤں گا کہ جو عضو رئیس ہے دماغ، یہ ایک مشین ہے۔ اس مشین کی دو صورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ مشین خون سے اپنی خوراک حاصل کرے گی، ٹھیک ہے، اور اس مشین کی جو دوسری صورت ہے، دوسری حیت ہے، اس میں یہ مشین اپنے فاسد مادوں کو خارج کرے گی اور تحریک کو اگلے عضو کی طرف منتقل کرے گی۔ مثال کے طور پر اعصابی غدی، اس میں بھی پہلا لفظ مشین کا ہے، دماغ کا ہے، اور اعصابی عضلاتی، اس میں بھی پہلا لفظ مشین کا ہے۔ عضو ایک ہی ہے، دونوں تحریکوں میں عضو ایک ہی ہے، کون سا؟ دماغ، لیکن جو خون کی حیت ہے وہ الگ الگ ہے۔ دماغ کی پہلی جو اس کی مشینی صورت ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس کا تعلق دماغ کا جگر کے ساتھ ہے، اور جو دوسری صورت ہے اس میں دماغ بطور مشین کا تعلق جو ہے دل کے ساتھ ہے، سودا کے ساتھ ہے۔ اب مشین ایک ہے دماغ، اور اس کی صورتیں دو ہیں، اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی۔ اعصابی غدی میں مشین کا تعلق صفرا کے ساتھ ہے، اور اعصابی عضلاتی میں مشین کا تعلق جو ہے وہ سودا کے ساتھ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ وضاحت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، اب صورتحال کو دیکھیں کہ اگر ہم اعصابی غدی میں تحریک مان لیں، ٹھیک ہے، اور جیسا کہ وہ احباب فرماتے ہیں جی کہ تسکین اعصابی عضلاتی میں ہے، تو اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی تو دونوں ایک ہی عضو کی صورتیں ہیں، دو صورتیں ہیں جن کو ہم کیمیائی اور مشینی کہتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی عضو میں ایک محقق نے، ایک ریسرچر نے، جس نے طبی تاریخ کو بدل دیا، وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے کہ تحریک بھی ایک ہی عضو میں رکھ دے اور تسکین بھی ایک ہی عضو میں رکھ دے، اور تحلیل عضلات میں رکھ دے اور جگر کو خالی چھوڑ دے؟ تو یہ صورت غلط ہے۔ اب احباب سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب اعصابی غدے کا علاج اعصابی عضلاتی استاد صاحب نے لکھا، اور آگے یہ لکھا کہ جس عضو میں تسکین ہے اس میں تحریک پیدا کر دو۔ تو اب استاد صاحب نے اعصابی غدے میں جب اعصابی عضلاتی دوا دی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تسکین اعصابی عضلاتی میں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ علاج میں تیز ترین طریقہ ہے کہ جب اعصابی غدی ہوگی تو اس میں بلغم کی زیادتی ہوگی اور تحریک اعصابی غدی کے ساتھ رکی رہے گی۔ اگر ہم اعصابی غدی میں جو حرارت ہے اس کو مزید کم نہیں کرتے تو ہماری تحریک آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ تو ہم جب اعصابی عضلاتی دوا دیں گے تو اعصابی عضلاتی دوا سے در حقیقت عضلاتی اعصابی کی تسکین دور ہوتی ہے۔ اعصابی غدی میں تسکین عضلاتی اعصابی میں ہوگی اور تحلیل غدی عضلاتی میں ہوگی۔ تو جب ہم اعصابی غدی میں اعصابی عضلاتی دوا دیتے ہیں تو ایک تو دماغ مشین کا تعلق صفرا سے کٹ جائے گا اور سودا سے جڑ جائے گا۔ جیسے ہی سودا سے جڑے گا تو سودا کی پیدائش شروع ہو جائے گی، نمبر ایک۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اعصابی عضلاتی دماغ کی مشینی صورت ہے اور اس میں جمع شدہ خلط تیزی سے خارج ہوتی ہے۔ تو اعصابی عضلاتی میں خلط بلغم جس کا اجتماع تھا وہ تیزی سے خارج ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کا تعلق جب عضلات سے جڑے گا تو سودا کی پیدائش شروع ہو جائے گی، اور سودا ہی بلغم کا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری صورت کو دیکھ لیں کہ اعصابی عضلاتی تحریک میں ڈائریکٹ تسکین جو ہے وہ عضلات میں ہوتی ہے۔ اب اعصابی عضلاتی میں ہم فوراً سے پہلے عضلاتی اعصابی دوا دے دیتے ہیں، کیوں کہ اس تحریک کا ڈائریکٹ تعلق ہی عضلات کی تسکین سے تھا۔ تو جب ہم عضلاتی اعصابی دیں گے تو فوراً عضلاتی تسکین دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب مشینی اور کیمیائی تحریکوں کا یہ جو فلسفہ ہے یہ آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں
آ گیا ہوگا، سلائیڈ کے ساتھ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ اعصابی غدی میں تسکین اعصابی عضلاتی میں ہوگی، اعصابی غدی میں تسکین عضلاتی اعصابی میں ہوگی اور تحلیل غدی عضلاتی میں ہوگی۔ جب کیمیائی تحریک ہوگی تو تسکین اور تحلیل بھی کیمیاوی ہوں گی، اور جو ہم دوا دیں گے وہ مشینی تحریک کی دوا ہوگی، ٹھیک ہے، اور مشینی تحریک کی دوا ہی عضلاتی اعصابی کی تسکین کو دور کرے گی۔ جب عضلاتی اعصابی میں تحریک پوری ہو جائے گی تو اعصابی غدے کی سوزش دور ہو جائے گی، اضافی بلغم کا اخراج ہو جائے گا اور تحریک بھی عضلات میں منتقل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو لازمی کیجئے گا، میں انشاءاللہ اس کا آپ کو بھرپور جواب دوں گا، ریفرنس کے ساتھ، استاد صاحب کی تحقیقات کے ساتھ، کتاب کا نام، پیج کا نام، ہر چیز آپ کو پرووائیڈ کرنا، ثبوت دینا میرا کام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت بھی آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ استاد صاحب کی کسی بھی تحریر سے مجھے یہ حوالہ دے دیں کہ جب اعصابی غدے میں تحریک ہوگی تو تسکین اعصابی عضلاتی میں اور تحلیل عضلاتی اعصابی میں ہوگی۔ اگر آپ مجھے استاد صاحب کی کسی کتاب سے یہ حوالہ دے دیتے ہیں تو میں آپ کی بات مان لوں گا، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ استاد صاحب کی بات مان لیں، اسی میں سچائی ہے، ٹھیک ہے، اسی میں جو ہے ایک طبیب کی کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ۔